अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दूंगा और जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हो सकता है कि ये सवालात आपके ज़हनों में भी हो। तो अव्वल ता आखिर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप भी कुछ दुरूद पाक के मुतालिक पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो बिलखुसूस उन आशिकान रसूल के लिए है कि जो 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने की नीयत से, अपनी हाजात की तकमील की नीयत से 1.25 लाख मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करते हैं। तो उनसे मुतल्लिक भी बहुत अहम सवालात इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। पहला और ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की तो हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नीयत तो कर ली, अब कौन सा दुरूद पाक पढ़ें? तो देखें, कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हर वो दुरूद पाक जो दुरुस्त माना व मफहूम पर मुश्तमिल हो, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि वो दुरूद पाक कि जो आपको दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना आता हो, दुरुस्त तरीके के साथ आपको पढ़ना आता हो, वही दुरूद पाक पढ़िए और तवज्जो के साथ पढ़िए। अल्लाह करीम की रहमत पर यकीन रखिए। 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक उसी सीगे के साथ पढ़िए। अल्लाह करीम ने चाहा तो आपकी हाजत पूरी होगी। दूसरा सवाल ये कि 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की है तो क्या इसमें हम सीगे बदल कर भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं? यानी कि 10,000 कोई और दुरूद पाक पढ़ा, फिर कोई और दुरूद पाक पढ़ा, या एक तस्बीह किसी और दुरूद पाक की पढ़ ली, फिर एक तस्बीह और किसी दुरूद पाक की पढ़ ली, फिर एक और तस्बीह किसी और दुरूद पाक की पढ़ ली। तो जनाब ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। इससे एक ख़ास फ़ायदा ये होगा कि खुशू खुजू भी बना रहेगा, खुशू खुजू भी नसीब होगा और एक सीगे के साथ भी आप 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये कि 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की तादाद क्या हो? यानी कि नियत तो कर ली 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अब कितनी तादाद में रोजाना हम दुरूद पाक पढ़ें? देखें, ये आपकी मर्जी है, ये आप पर मुनहसिर है। वैसे तो अगर आप चाहें तो 3125 मरतबा अगर आप रोजाना दुरूद पाक पढ़ेंगे तो 40 दिनों में आपका 1,25,000 दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। यानी कि 1.25 लाख मरतबा 40 दिनों में पढ़ा जाएगा। अच्छा, 3125 आप रोजाना नहीं पढ़ सकते तो जितनी तादाद में बाआसानी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। लेकिन बात यह है कि जितना भी पढ़ें आप उसे अपनी डायरी में, कॉपी में सेव कर लें, लिख लें। फिर यह कि हफ्ते बाद इसको टोटल करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई कितनी तादाद में आप दुरूद पाक पढ़ चुके हैं और कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना रहता है। अगला सवाल ये कि 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत की तो क्या इससे रोजाना इसका सवाब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी पहुंचा सकते हैं? और क्या हमने जो दुरूद पाक पढ़ा, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की और अब भी उसका 25,000 मरतबा पढ़ा गया था कि किसी ने कहा कि जनाब इसाले सवाब दीजिए, तो क्या वो इसाले सवाब किसी के मिलकर कर सकता है? क्या वो इसाले सवाब कर सकता है? तो जनाब बिल्कुल इसाले सवाब रोजाना भी किया जा सकता है, इकट्ठा भी किया जा सकता है। और अगर कोई आपसे इसाले सवाब मांगता भी है तो आप उसके मिल्क भी कर सकते हैं। किसी मरहूमिन को भी सवाब दुरूद पाक पढ़ने का पहुंचाया जा सकता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में भी रोजाना जितना भी आपने दुरूद पाक पढ़ा इसका सवाब पहुंचाया जा सकता है। अगला सवाल ये कि जिन खवातीन ने 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत की तो क्या वो अयाम हैज में भी 1.25 लाख मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की थी तो क्या वो अयाम हैज में भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं? तो जनाब दुरूद पाक वो मुबारक वजीफा है कि हैज की हालत में भी आप पढ़ सकती हैं। दुरूद पाक पढ़ने की कोई ममानियत नहीं है। आप अजान का जवाब भी दे सकती हैं, आप दुरूद पाक भी पढ़ सकती हैं, लेकिन याद रहे कि तिलावत कुरान करीम हालत हैज में नहीं कर सकती। अगला सवाल ये कि क्या 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की जो हमने नीयत की तो क्या हम इसे बगैर वजू भी पढ़ सकते हैं? देखिए, बगैर वजू भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन बेहतर, अफजल
اور مستحب یہ ہے کہ درود پاک کو باوضو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کا وضو برقرار نہیں رہتا، زیادہ دیر تک وضو قائم نہیں رہتا، یا سمجھے کہ اسے سستی ہو جاتی ہے وضو کرنے کی، تو بغیر وضو بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو درود پاک پڑھا جائے، اور 1.25 یہ جو درود پاک پڑھنے کی جو نیت کی، سارا 1.25 ہی وضو کی حالت میں پڑھا جائے، لیکن بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے کیا کسی پیر صاحب سے، کسی شیخ صاحب سے، کسی مرشد کریم سے، یا کسی صاحب سلسلہ سے، یا کسی درود پاک کے عامل سے درود پاک پڑھنے کی اجازت لینا ضروری ہے؟ یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا وظیفہ شروع کرنے لگے ہیں، ایک بڑا عمل شروع کرنے لگے ہیں، تو کیا اس کی اجازت بھی ہمیں درکار ہوگی؟ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، گویا کہ اجازت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث سے مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، تو درود پاک پڑھنے کے کسی بھی وظیفے کے لیے کسی بھی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اعمال کے جو چلے کی صورت میں کیے جاتے ہیں، جو تعداد، ایام اور وقت اور جگہ کو متعین کرنے کے بعد سمجھے کہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جو مخصوص چلے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ ذرا تھوڑے سے جلالی اعمال ہو جاتے ہیں، ان کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس طرح کا کوئی چلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی وظیفہ ہو، خالصاً آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہے، تو اس کو بھی کسی سے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، قطعاً حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل میں وہم آتا ہے، بعض ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ جناب نہیں، ایک بڑا عمل ہے، وظیفہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اجازت ضرور چاہیے۔ تو جناب علی سرکار علیہ السلام کے کرم سے، مرشد کریم کی شفقت سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے درود پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق مل رہی ہے۔ الحمدللہ مجھ فقیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ درود پاک پڑھنے کی اور درود پاک پڑھانے کی توفیق ملی ہے، تو میری طرف سے ہر مسلمان کو اجازت ہے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے وظیفے کی، کہ کسی بھی حاجت کی تکمیل کی نیت سے، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے آپ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ کیا درود پاک یہ جو 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کی ہے، تو کیا اس درود پاک کو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جو طریقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی نماز کے بعد، یا سونے سے پہلے، یا عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ باوضو جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ تصور رکھتے ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے رونق افروز ہیں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور میرے دل میں جو حاجت ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ تو سمجھے کہ اس طرح کا جب تصور جما کر، اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جما کر جب آپ درود پاک پڑھیں گے، اور ایک جگہ بیٹھ کر آپ توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا جلد ہی آپ کی حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ اچھا، اور اس میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہاں سوال یہ بھی کریں گے کہ ہم جو ہے وہ جگہ بھی ایک رکھیں، کیا وقت بھی ہمارا ایک ہو، اور جو تعداد روزانہ پڑھیں اور اسی تعداد میں ہم نے روزانہ پڑھنا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، جگہ بھی آپ بدل سکتے ہیں، وقت بھی آپ بدل سکتے ہیں، اور جو ہے وہ بلا ناغہ آپ، اگر ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بلا ناغہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ جگہ بھی ایک ہی ہو اور وقت بھی ایک ہی ہو، اور جتنا آپ نے درود پاک آج پڑھا، کل، پرسوں، اور مسلسل جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے، پریشانی میں آپ مبتلا نہ رہیں۔ اگلا سوال یہ کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تعداد میں اگر درود پاک پڑھیں گے
تو کہیں رجعت کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم رجعت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ درود پاک کا وظیفہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس کی کثرت کرتا ہے تو اس پر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو رجعت میں اگرچہ دوسرے بہت سارے وظائف ایسے بھی ہیں کہ جن کی رجعت پڑتی ہے بندے پر، رجعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھے گا کہ درود پاک کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو رجعت سے نکالنے والا ہے۔ اگر کوئی رجعت میں بھی مبتلا ہو تو درود پاک کی کثرت کرے تو اللہ کریم اس کی برکت سے اسے رجعت سے نجات عطا فرمائے گا۔ بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی کسی بھی قسم کی، توجہ کے ساتھ بس جو ہے نا نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں یہ جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم اس کی برکت سے میری پریشانی فلاں پریشانی دور فرمائے گا، یا اللہ کریم اس کی برکت سے میری فلاں حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ہاں ایک سوال مجھے میرے ذہن میں بھی آیا کہ ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا کہ کیا ہم نے جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی تو اس میں مختلف حاجات کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل مختلف حاجات کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو اگر آپ مختلف حاجات کی نیت بھی کرتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اور جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ کریم آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کی حاجت کو پورا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ نے ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں درود پاک کے متعلق کسی بھی قسم کا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔